بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ان ہارمونز کے انجیکشنوں کو پہلی بار تم نے ہمارے اکابرین پر آزمایا ہے اور ان کی جنس تبدیل کی ہے۔ کرسٹووسکی نے کہا، یہ محض الزام ہے، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جان کولن اور دوسرے امریکی اکابرین کا بیان ہے کہ وہ انجیکشن ابھی تجربہ گاہ میں اچھی طرح آزمائے نہیں گئے تھے، اس سے پہلے ہی روسی سراغرسا نے وہ انجیکشن چرا لیے تھے۔ پہلے کرسٹووسکی نے انہیں استعمال کیا ہے، پھر اس نے اپنے ساتھی روزانووسکی کو وہ انجیکشن دیے۔ کیا یہ غلط ہے؟ کرسٹووسکی نے کہا، سچ یہ ہے کہ جان کولن نے ان انجیکشنوں کو ایران میں استعمال کرنا چاہا، لیکن سونیا نے امریکی سازش کو بے نقاب کر دیا۔ جتنے ایجنٹ اور اعلی کار وہ انجیکشن مسلمانوں پر استعمال کرنا چاہتے تھے، سونیا نے ان سب کی جنس تبدیل کر دی۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ برین آدم نے کہا، ہاں، سیٹلائٹ کے ذریعے ساری دنیا کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ روزانووسکی ایسے انجیکشن استعمال کرنے کے دوران میں مارا گیا ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ آپ لوگ ہم روسیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ابھی تک ہم نے یہودیوں سے دشمنی نہیں کی تھی، لیکن مجھے بتانا ہی ہوگا کہ روس سے آنے والا یہ کرسٹووسکی کتنا خطرناک ہے۔ ایلپا نے کہا، تم ہمیں چیلنج کر رہے ہو۔ یہ کھوکھلا چیلنج نہیں ہے۔ اس وقت میری پشت پر بندھے ہوئے کٹ میں ہارمونز کے سینکڑوں انجیکشن ہیں۔ میں اس اجلاس سے جا رہا ہوں اور چن چن کر یہاں کے اکابرین کی جنس تبدیل کروں گا۔ ایلپا نے کہا، ابھی نہ جاؤ، رک جاؤ، پہلے میری بات سنو۔ میں جا رہا ہوں، وقت کسی کے کہنے سے نہیں رکتا۔ اس کی بات ختم ہوتی اچانک حالات نے پلٹا کھایا۔ وہ اجلاس میں بیٹھے ہوئے افراد کے درمیان سے گزرنے کے دوران میں نمودار ہو گیا۔ ایلپا نے بلند آواز میں کہا، وہ نمودار ہو کر جا رہا ہے، اسے گرفتار کر لو۔ ایسا کہنے کے دوران میں خود ایلپا نمودار ہو گئی۔ برین آدم نے حیرانی سے پوچھا، ایلپا، یہ کیا تم نے گولی منہ سے کیوں نکالی ہے؟ کیوں نمودار ہو رہی ہو؟ گولی ابھی ایلپا کے اندر تھی اور وہ حیران ہو رہی تھی۔ ادھر کئی فوجی جوانوں نے کرسٹووسکی کو نرغے میں لے لیا۔ اس کے پاس بچاؤ کے لیے گن تھی، لیکن اس کے چاروں طرف گن مین تھے۔ وہ ایک گولی چلاتا تو چاروں طرف سے گولیوں کی بچھاڑ شروع ہو جاتی۔ وہ بھی حیران ہو رہا تھا، نمودار کیسے ہو گیا ہے اور گولی بے اثر کیوں ہو گئی ہے؟ ایلپا نے دوسری گولی نکال کر نکل لی۔ برین آدم نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، تم سامنے نظر آ رہی ہو، معلوم ہوتا ہے تمام گولیاں بے اثر ہو گئی ہیں۔ اکابرین پوچھنے لگے، بات کیا ہے؟ نادیدہ بننے والی نمودار کیسے ہو رہے ہیں؟ برین آدم نے کہا، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، پہلے کرسٹووسکی سے نپٹا جائے۔ ایلپا نے اس سے کہا، ہیلو روسی، بہت اچھل رہے تھے، میں نے رکنے کے لیے کہا تو تم نے جواب دیا تھا وقت کسی کے کہنے سے نہیں رکتا، مگر دیکھ لو تمہاری بدقسمتی نے کس طرح تمہیں روک دیا ہے۔ برین آدم نے کہا، تم ایلپا پر یہ الزام لگانا چاہتے تھے کہ اس نے پارس کو اس ملک میں چھپا رکھا ہے اور پارس جو تخریبی کارروائیاں کر رہا ہے، ان سب کا الزام تم پر لگایا جا رہا ہے۔ اب تم ٹارچر سیل میں ساتھ اگل دو گے۔ کرسٹووسکی نے کہا، واقعی اسے بدقسمتی کہتے ہیں، عین وقت پر نادیدہ بنانے والی گولی نے دھوکہ دیا ہے۔ میں تو جیتی ہوئی بازی ہار گیا۔ اسے نہتا کر کے اس کی پشت پر بندھی ہوئی کٹ کو قبضے میں لے لیا گیا۔ اس کٹ میں ہارمونز کے سینکڑوں انجیکشن تھے۔ ایلپا نے کہا، کرسٹووسکی، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، ہم تمہیں سزائے موت نہیں دیں گے، تمہارا لایا ہوا انجیکشن تمہیں دیں گے، پھر تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اس وقت نتاشا، نتالیا اور پارس ایلپا کے اندر موجود تھے۔ دونوں بہنیں اپنے اپنے کمرے میں تھیں۔ پارس نادیدہ بن کر نتالیا کے بیڈ روم میں آ گیا تھا، پھر وہ بھی اچانک نمودار ہو گیا تھا۔ نتالیا نے اسے دیکھ کر کہا، تم سسٹر کی وجہ سے نادیدہ رہنے والے تھے، پھر نمودار کیوں ہو گئے؟ وہ خیال خوانی کے ذریعے اس کے اجلاس میں کرسٹووسکی اور ایلپا کے نمودار ہونے کا تماشا دیکھ چکا تھا۔ نتالیا کی بات سن کر اس نے حیرانی سے کہا، اوہ خدایا، میری بھی گولیاں بے اثر ہو گئی ہیں، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ نتالیا نے اپنی گولی کو آزمایا، اسے نگل کر آئینے کی طرف دیکھا تو وہ بھی نادیدہ نہیں ہوئی تھی، نظر آ رہی تھی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، پارس، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت پارس آنکھیں بند کیے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا ہوا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر کہا، یہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں، سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول ہیں، ان سب کو نکارہ بنا دیا گیا ہے۔ واقعی ایسا کس نے کیا ہے؟
ہے، کوئی جیالہ ہے، ایک نئے عزم اور حوصلے سے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں آیا ہے اور آتے ہی یہ نیک کام کر رہا ہے، چونکہ اسے بابا صاحب کے ادارے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے جناب تبریزی نے خود ہی ان گولیوں اور کیپسولوں کے ذخیروں کو ضائع کر دیا ہے۔ اب ہمارے ادارے میں ایک گولی اور ایک کیپسول بھی نہیں ہے۔ نتالیہ نے کہا، لیکن یہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ان گولیوں کے ذریعے بڑی بڑی مشکلوں سے بڑی آسانی سے گزر جاتے تھے، اب تو قدم قدم پر مسئلے پیدا ہوں گے، اب ہمیں معمولی دشمنوں سے بھی چھپ چھپ کر رہنا ہوگا، ہم کسی دشمن کے سامنے نہیں جا سکیں گے۔ تم تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہی ہو، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ تمہارے دشمنوں کو بھی گولیوں کے بغیر چھپنا ہوگا۔ میں تو اپنی پرابلم دیکھ رہی ہوں، میرے پاس گولیاں ہونی چاہیے، دشمن ان سے محروم رہیں تو بہت اچھا ہے۔ افسوس تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ مجھے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق اب ہماری دنیا میں ایک گولی اور ایک کیپسول بھی نہیں ہے، اب یہ چیزیں تم کہیں سے حاصل نہیں کر سکو گی۔ نتاشا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ نتالیہ نے کہا، سسٹر یہ خلاف تہذیب ہے، تمہیں دروازے پر دستک دینا چاہیے تھی، مجھے تہذیب نہ سکھاؤ، ایک مرد کو اپنے بیڈ روم میں بلانا تہذیب ہے یا بے شرمی؟ پارس نے کہا، اب تو کوئی نادیدہ بن نہیں سکتا، میں چھپ کر آیا تھا، نمودار ہو گیا، گولیوں کے ضائع ہو جانے سے اب یہ مشکل ہو گئی ہے کہ کوئی عاشق چھپ کر اپنی محبوبہ سے نہیں مل سکے گا۔ نتاشا نے پوچھا، آخر یہ گولیاں بے اثر کیسے ہو گئی ہیں؟ میں کئی گولیاں آزما چکی ہوں، اب آزمانے کے لیے بندوق کی گولی رہ گئی ہے۔ نتاشا نے غصے سے کہا، اے ہم بہنوں کے بیچ میں نہ بولا کرو۔ پارس نے نتالیہ سے کہا، مجھے تم دونوں کے درمیان نہیں رہنا چاہیے، میں جا رہا ہوں۔ تم نہیں جاؤ گے سسٹر، تم پارس سے سیدھے منہ بات کرو، کیوں نہیں کرتی ہو؟ منہ سیدھا ہوگا تو بات کریں گی۔ دیکھو نتالیہ یہ کیسے بول رہا ہے، یہ بات بات پر میرا مذاق اڑاتا ہے۔ نتالیہ نے پارس سے کہا، تم بھی تو زیادتی کرتے ہو، میری بڑی بہن کے سامنے ادب سے بولا کرو۔ ہاں میں نے سنا ہے گھر والی کی بڑی بہن ساس کے برابر ہوتی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ عزت نہ کی جائے تو ساس کلیجہ چبا لیتی ہے۔ میں جا رہا ہوں، اب ہم شام کو ملیں گے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ نتالیہ نے پوچھا، یہ بتاؤ کہاں ملو گے؟ بتاؤں گا تو یہ محترمہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ نتاشا اسے کچھ کہتی وہ تیزی سے چلا گیا۔ نتاشا نے کہا، ہم آگ اور پانی ہیں، ہم کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پارس کے ساتھ مجھے رہنا ہے، تمہیں نہیں، تم ذرا سوچ کر بولا کرو، تمہارا دماغ چل گیا ہے، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ اوہ میں تو بھول ہی گئی تھی، کچن میں چائے تیار کر کے آئی ہوں، ابھی لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں آئی، وہاں کیتلی سے 2 پیالیوں میں چائے انڈیلی، دودھ اور چینی ملائی، پھر ایک کپ میں تھوڑی سی اعصابی کمزوری کی دوا حل کر دی۔ ایک چھوٹی سی ٹرے میں دونوں پیالیاں رکھ کر وہ بہن کے پاس آئی، پھر وہ ایک خاص پیالی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی، اس کے بعد چائے کی ایک چسکی لے کر بولی، مجھے پارس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وہ اچھا ہے مگر مسلمان ہے، کتنی ہی یہودی لڑکیاں مسلمانوں سے شادیاں کر کے شاندار زندگیاں گزار رہی ہیں، میں بھی پارس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاروں گی۔ وہ چائے پی رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دل و جان سے چاہنے والی بہن اس کے ساتھ دشمنوں جیسی حرکت کرے گی۔ پیالی خالی ہو گئی، وہ پریشان ہو کر بولی، میرا دل گھبرا رہا ہے، چائے میں چینی زیادہ پڑ گئی تھی، زیادہ مٹھاس کی وجہ سے طبیعت گھبراتی ہے، تم آرام سے بستر پر لیٹ جاؤ۔ وہ بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ کر بستر پر آ گئی۔ دماغ اس حد تک کمزور ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بہن کی سوچ کی لہروں کو بھی محسوس نہ کر سکی۔ نتاشا نے اس کی سوچ میں کہا، میں آنکھیں بند کر کے سو جاؤں تو کچھ آرام آ جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ نتاشا نے اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ جب وہ گہری نیند میں ڈوب گئی تو وہ اس پر تنویمی عمل کرنے لگی۔ نتاشا چاہتی تھی وہ پارس کو بالکل بھول جائے، کبھی بھولے سے بھی یاد نہ آئے، اس لیے تنویمی عمل کے ذریعے پارس کو اس کے دماغ سے یکسر مٹا دیا۔ اس کے ذہن میں یہ نقش کیا کہ وہ پارس کا چہرہ بھول جائے، کہیں اسے دیکھے تو پہچاننے سے انکار کر دے، اس کی آواز اور لہجہ بھی یاد نہ رہے، اس کی سوچ کی لہروں کو سنتے ہی وہ سانس روک کر اسے بھگا دیا کرے۔ نتاشا نے سوچا، نتالیہ اب بچی نہیں رہی ہے، وہ جوان ہے، اسے ایک مرد سے چھڑانے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، وہ ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جائے گی، اس کی اب شادی ہو جانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تنویمی عمل کے ذریعے اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی کہ وہ کسی امیر کبیر یہودی جوان کو پسند کرے گی اور اس سے شادی کرے گی۔
اس وقت پارس دوسرے معاملات میں مصروف ہو گیا تھا، ورنہ نتالیہ سے دماغی رابطہ قائم کرتا تو اسے نتاشا کی چال معلوم ہو جاتی۔ نتالیہ سے شام کو ملاقات کا وقت مقرر ہوا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ سونیا کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک ماتحت نے اس کے پاس آ کر کہا، سر میڈم بلا رہی ہیں۔ پارس نے سونیا کے پاس آ کر کہا، یس مما، کیا بات ہے؟ میں یہاں تہران میں کچھ عرصے مصروف رہوں گی، ہم میں سے کسی ایک کو واشنگٹن میں رہنا چاہیے۔ آپ چاہتی ہیں میں وہاں چلا جاؤں؟ ہاں، جب تک ہم میں سے کوئی ان کے سروں پر مسلط نہیں رہے گا تب تک وہ انسان نہیں بنیں گے۔ ٹھیک ہے مما، میں کل صبح کی پہلی فلائٹ سے چلا جاؤں گا۔ اس نے دماغی طور پر حاضر ہو کر بلی ڈونا کے متعلق سوچا، پھر اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پارس نے جکارتا میں رہنے کے دوران میں اس پر تنویمی عمل کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پارس کے زیر اثر رہا کرتی ہے۔ اس وقت بھی وہ اس کی سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ میں محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ اس کی گولیاں اور کیپسول بھی بے اثر ہو گئے ہیں، اور وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہے کہ آئندہ نادیدہ بن کر خطرناک دشمنوں کے سامنے نہیں جا سکے گی۔ موجودہ حالات میں اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ صالحہ اپنے محل کے تہہ خانے میں جا کر وہاں سے چندر مکھی ہیرا نکال کر لانے والی تھی، اور بلی ڈونا اب نادیدہ بن کر اس کے قریب نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر پہلے کی طرح نادیدہ رہ سکتی تو وہ نایاب ہیرا صالحہ سے چھین کر لے جاتی۔ پارس نے اسے مخاطب کیا، ہیلو بلی، کیا ہو رہا ہے؟ وہ چونک کر بولی، تم اب میری یاد آئی ہے، بے وفا ہرجائی۔ اجازت لے کر جانے والے کو بے وفا ہرجائی نہیں کہتے، مگر تم کہاں ہو؟ آہ، مت پوچھو کہاں ہوں، سامری جادوگر کی قید میں ہوں۔ فضول بات مت کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں۔ اس نے مرغی کے ایک انڈے میں مجھے بند کر دیا ہے۔ دیکھو پارس، مذاق مت کرو، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ تمہاری جان کی قسم جھوٹ بولوں تو مر جاؤں۔ میں جس مصیبت میں ہوں شاید تم اس سے نجات دلا سکو۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ دال باسی ہو تو دماغ کام نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ وہ کم وقت سامری جادوگر دن رات مجھے دال کھلاتا ہے، دال باسی ہو جائے تب بھی کھلاتا ہے۔ میرا دماغ یہ سوچنے کے قابل نہیں رہا کہ مجھے انڈے کے اندر سے کیسے باہر نکلنا چاہیے، اور مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ بچے کتنے دن میں انڈے سے نکلتے ہیں۔ میرا خیال ہے 21 دن میں نکلتے ہیں۔ اوہ گاڈ، مجھے 21 دن تک انڈے میں رہنا پڑے گا، جبکہ میں آج ہی تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تمہیں فوراً آنا چاہیے، میں بھی مصیبت میں ہوں۔ کیا تم بھی کسی انڈے میں ہو؟ نہیں، میری نادیدہ بنانے والی گولیاں بے اثر ہو گئی ہیں۔ یہی میں کہنا چاہتا تھا، میری گولیاں بے اثر ہو گئی ہیں، ورنہ میں نادیدہ بن کر انڈے سے نکل آتا۔ کیا تم نے انڈا لگا رکھا ہے؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم کسی جادوگر کی قید میں ہو۔ ٹھیک ہے، یقین نہ کرو، میں 21 دن کے بعد نکل کر آؤں گا۔ پارس، مجھے ابھی تمہاری ضرورت ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ وقت سے پہلے نکلنے والے بچے اب نارمل ہوتے ہیں۔ ویسے سنا ہے کہ پولٹری فارم والے صبح و شام بچے نکالتے رہتے ہیں۔ تم کسی پولٹری فارم والے سے رجوع کرو، ہو سکتا ہے وہ مجھے ایک ہی دن میں نکال کر تمہارے پاس پہنچا دے۔ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کتنا سچ کہتے اور کتنا مذاق کرتے ہو۔ اگر نہیں آنا ہے تو صاف کہہ دو، یوں باتیں نہ بناؤ۔ میں بہانے نہیں کر رہا، مجبور ہوں اس لیے نہیں آ سکتا۔ میں پھر آؤں گا۔ تم اس وقت تک معلوم کرو کہ پولٹری فارم والے ایک ہی دن میں کس طرح انڈے سے بچہ نکالتے ہیں۔ اوہ گاڈ، تم نے مجھے انڈے اور بچے میں الجھا رکھا ہے۔ مجھے اپنی پرابلم بتانے کا موقع ہی نہیں دے رہے ہو۔ پرابلم سنا کر کیا کرو گی؟ میں قیدی ہوں، مجبور ہوں، تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ مجھے اپنے پاس بلانے کا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ معلومات حاصل کرو۔ کیا دیسی مرغی کا انڈا ولایتی مرغی کے انڈے کی طرح صرف ایک دن میں نکل سکتا ہے؟ وہ بیزار ہو کر بولی، فار گاڈ سیک تم جاؤ، میں اکیلے ہی بلی۔ پارس اس کے دماغ سے نکل آیا۔ شام ہو رہی تھی۔ نتالیہ سے وعدہ تھا وہ سمندر کے ساحل پر ملاقات ہوگی۔ جس اوپن ریستوران میں ملاقات کا وعدہ تھا وہ وہاں انتظار کرنے لگا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر نتالیہ کے دماغ میں پہنچتے اس نے سانس روک لی۔ پارس حیران ہوا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے دل و جان سے چاہنے والی نے دماغ میں آنے کیوں نہیں دیا۔ اس نے پھر خیال خوانی کی پرواز کی، اس کے اندر پہنچا اور پھر نکالا گیا۔ وہ بڑبڑایا، بڑا بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے نکل رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں دھکے دے کر نکال رہی ہو۔ وہ تیسری بار اس کے دماغ میں پہنچتے ہی بولا، نتالیہ سانس نہ
نہ روکنا، میں ہوں تمہارا پارس۔ لیکن اس نے گھاس نہیں ڈالی، سانس روک کر اسے بھگا دیا۔ تب پارس نے سنجیدگی سے سوچا یہ معاملہ کیا ہے، وہ میری دیوانی ہے، مجھ سے اس طرح کترا نہیں سکتی، ضرور کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس نے نتاشا سے رابطہ کیا، اس کے دماغ میں پہنچتے ہی بولا سانس نہ روکنا، میں پارس ہوں۔ ہاں میں سمجھ رہی تھی کہ تم ضرور میرے پاس آؤ گے، یہ بھی سمجھ رہی ہوگی کہ کیوں آؤں گا، وہ میری بہن گم ہوئی ہے تو میرے ہی پاس آؤ گے اور تم پتہ بتاؤ گی کہ کوئی چال نہیں چلو گی۔ میں کوئی چال نہیں چل رہی ہوں، اگر تم یقین کر سکتے ہو تو کر لو، اس کا دل تمہاری طرف سے پھر گیا ہے، اس کے اندر جو یہودی لڑکی سو رہی تھی وہ جاگ گئی ہے، اب وہ کسی مسلمان کے فریب میں نہیں آئے گی۔ اس سے کہو ایک بار مجھ سے بولے اور ایک بار یہی باتیں کہہ دے جو تم کہہ رہی ہو۔ میں جانتی تھی تم یقین نہیں کرو گے، وہ تمہیں اپنے دماغ میں نہیں آنے دے گی، میں اس سے باتیں کرتی ہوں، تم میرے دماغ میں رہ کر سن لو۔ وہ اپنے جگہ سے اٹھ کر نتالیا کے کمرے میں آئی، پھر اس سے بولی پارس تمہارے دماغ میں آنا چاہتا تھا، تم نے اسے آنے نہیں دیا، اب وہ میرے دماغ میں ہے اور تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے کہ تم اس سے کیوں نفرت کرنے لگی ہو۔ نتالیا نے پوچھا یہ پارس کون ہے، کیوں خواہ مخواہ میرے پاس آنا چاہتا ہے؟ نتاشا نے کہا تم اتنے سوالات نہ کرو، صرف اتنا کہہ دو کہ اس مسلمان سے کچھ تعلقات رکھنا چاہتی ہو یا نہیں۔ سسٹر تم جانتی ہو میری یہودیت بیدار ہو گئی ہے، کسی مسلمان سے تعلق رکھنا تو دور کی بات ہے، میں اس کا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ نتاشا نے پارس سے پوچھا سن لیا تم نے؟ ہاں تھوڑا سنا اور بہت زیادہ سمجھا، یہ تو جانتا ہوں کہ یہودیوں کی دم ٹیڑھی ہے اور ٹیڑھی ہی رہتی ہے، لیکن محبت بہت طاقتور ہوتی ہے۔ دل نہیں مانتا کہ نتالیا کا دل مجھ سے پھر گیا، مجھے شبہ ہے کہ تم نے کوئی چال چلی ہے، اس کا دل نہیں دماغ پھیر دیا ہے۔ مجھ پر شبہ نہ کرو، ہم جیسے ایک دوسرے کے دوست ہیں، اسی طرح دوست رہیں گے۔ نتالیا نے ایک نادانی کی، تم سے عشق کیا، دوسری نادانی کی کہ تم سے منہ پھیر لیا، تم اسے نادان سمجھ کر معاف کر دو۔ مجھے کیا کرنا چاہیے وہ میں سوچوں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کسی تدبیر پر عمل کروں اور نتالیا کے چور خیالات پڑھوں، لیکن چور خیالات پڑھنے کا بھی کیا فائدہ، اگر تنویمی عمل کے ذریعے اس کا برین واش کیا گیا ہوگا تو وہ نہ مجھے پہچانے گی اور نہ ہی مجھ سے تعلقات رکھنے والے خیالات جس کے اندر باقی رہے ہوں گے۔ ابھی تو تم شبہ کر رہے ہو، رفتہ رفتہ میری سچائی کا یقین آ جائے گا۔ میرے خلاف جو چالیں چلی جاتی ہیں میں ان کی تہہ تک بہت جلد پہنچ جاتا ہوں، لیکن ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ میں ضروری کام سے کہیں جا رہا ہوں، جب کبھی واپس آؤں گا تو نتالیا سے سمجھ لوں گا اور تم سے بھی۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا، یوں کہنا چاہیے کہ وقتی طور پر تعلقات توڑ لیے۔ بلی ڈونا کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہزاروں سال پرانا خزانہ کیسے حاصل کرے، وہ تمام خزانہ حاصل کرنا تو بہت دور کی بات تھی، اس خزانے کا ایک نایاب ہیرا حاصل کرنا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ ایسا نایاب اور عجیب و غریب ہیرا تھا جسے وہ ہر حال میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ صالحہ اس ہیرے کو چندر مکھی کہتی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ندیدہ نہیں بن سکتی تھی۔ پہلے اس نے کیا خوب منصوبہ بنایا تھا کہ ندیدہ بن کر صالحہ کے قریب رہے گی اور دیکھے گی کہ وہ کس تدبیر سے محل کے تہہ خانے میں جائے گی اور ہیرے جواہرات کے ذخیرے سے چندر مکھی ہیرا اٹھا کر لائے گی۔ جیسا کہ پچھلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ کوئی اس تہہ خانے میں جا کر زندہ واپس نہیں آتا تھا، نہ ہی اس خزانے کو ہاتھ لگا سکتا تھا۔ بلی ڈونا نادیدہ رہ کر دیکھ سکتی تھی کہ صالحہ اس خزانے کو ہاتھ لگائے گی تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اگر وہ اس خزانے کی وارث ہے تو وہاں کے نادیدہ پہرے دار اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ چندر مکھی وہاں سے لے کر محل میں آئے گی تو بلی ڈونا اسے چندر مکھی چھین کر لے جائے گی۔ وہ بڑی آسانی سے کامیاب ہو جاتی، مگر اب نہیں ہو سکتی تھی۔ غبارے سے ہوا نکل گئی تھی، گولیاں بے اثر ہو گئی تھیں، اب تو ذہانت سے کام لے کر کامیابی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اگر بلی ڈونا خاصی چلاک اور مکار تھی، اس نے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے درمیان اہم مقام حاصل کیا تھا، لیکن چلاک اور مکار لوگوں کے لیے تمام مرحلے آسان نہیں ہوتے۔ بعض مراحل میں وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک جاتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں مکاری کام نہیں آتی وہاں مخصوص ذہانت اور حکمت عملی سے کام نکالا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ پارس کی ضرورت محسوس کر رہی تھی اور مایوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے الٹی سیدھی باتیں کر کے اسے ٹال دیا تھا۔ وہ اب اپنی ذہانت سے کام لے رہی تھی۔ صالحہ کی جو خاص کنیز تھی اس کے دماغ میں جگہ بنا چکی تھی، اس طرح اس کی کنیز کے اندر رہ کر صالحہ کی مصروفیات سے آگاہ ہوتی رہتی تھی۔ صالحہ نے پہلے ارادہ
کیا تھا کہ شام کی چائے پی کر جزیرہ ساؤ کے محل میں جائے گی، رات کا کھانا اسی محل میں کھائے گی، پھر تہ خانے میں جا کر وہ ہیرا نکال لائے گی۔ پھر اس نے ارادہ بدل دیا، شام کو جزیرہ ساؤ کے محل میں پہنچ کر اس نے وہاں کے ایک بزرگ منتظم اعلیٰ سے ملاقات کی۔ وہ بزرگ اس کے دادا کے زمانے سے اس محل کی دیکھ بھال کرتے آئے تھے۔ وہ اس محل کے علاوہ شاہی خزانے کی تاریخ سے مکمل واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم پہلی بار اپنے خزانے کو ہاتھ لگانے جا رہی ہو، اس لیے جمعے کے مبارک دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جاؤ۔ صالحہ نے کہا، بابا جی آپ کا مشورہ ایمان افروز ہے، پرسوں جمعہ ہے، میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے خزانے کو دیکھنے جاؤں گی۔ بلی ڈونا نے یہ بات سنی اور وقت کا حساب کیا۔ صالحہ اب سے 36 گھنٹے بعد اس تہ خانے میں جانے والی تھی۔ پہلے تو اسے غصہ آیا کہ اسے 1 دن اور 2 راتوں تک انتظار کرنا پڑے گا، پھر جب دوسرے دن اس کی گولی بے اثر ہو گئی تو اس نے سوچا اچھا ہی ہوا کہ صالحہ دیر سے تہ خانے میں جائے گی، اسے دوسرا منصوبہ بنانے کا وقت مل جائے گا۔ اس نے دوسرے منصوبے کے مطابق بڑی ہیرا پھیری سے صالحہ کی کنیز کے دماغ میں جگہ بنا لی۔ اس کے راستے کی سب سے بڑی دیوار وہ 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے جن کا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے تھا۔ وہ چاروں صالحہ کو اس وقت تنہا چھوڑتے تھے جب وہ بیڈ روم میں جاتی تھی، ورنہ وہ جہاں جاتی تھی وہ چاروں اس کے آگے پیچھے رہتے تھے۔ بلی ڈونا جکارتا میں کافی عرصے سے تھی، وہاں کے چھٹے ہوئے بدماشوں اور نوسر بازوں کو جانتی تھی۔ ڈکارا نامی ایک بین الاقوامی سطح کا شاطر مجرم وہاں تھا۔ بلی ڈونا نے اس کے خیالات پڑھے، اسے معلوم ہوا کہ وہ مشکل سے مشکل تجوریاں کھول کر مطلوبہ مال نکال لاتا ہے، سخت پہروں سے گزر کر جاتا ہے اور صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے۔ بلی ڈونا نے ڈکارا کے بیڈ روم میں اسے سلا دیا، پھر اس پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا۔ اسے 1 گھنٹے تک تنویمی نیند سونے دیا۔ وہ بیدار ہوا تو اسے جزیرہ ساؤ کے شاہی خزانے کے بارے میں تفصیل سے بہت کچھ بتایا۔ پھر اس سے پوچھا، تم وہ چندر مکھی ہیرا کیسے لاؤ گے؟ یہ جمعرات کی شب ہے، وہ صبح عبادت کرنے کے بعد تہ خانے میں جائے گی، پھر وہاں سے چندر مکھی ہیرا لائے گی۔